السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس 92 سال کی بوڑھی عورت نے پڑوسی کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہی اسلامی تعلیم ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس میں قرآن کریم کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس آیت میں آگے چل کر ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی سے اچھا برتاؤ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، چاہے وہ قریبی ہو یا دور کے رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے تھے، مجھے لگنے لگا، میں یہ محسوس کرنے لگا اور یہ سمجھنے لگا کہ یہ اس کی وراثت میں اس کو وارث بنا دیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ شریعت کے اندر پڑوسی کا حق رشتہ دار کے برابر کر دیا۔ اب آپ پڑوسی کے حقوق سمجھ لیجئے اور ان کا ہر وقت خیال کیجئے گا۔ پڑوسی کا پہلا حق یہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نمبر 2، اس کی عزت اور مال کی حفاظت کریں۔ نمبر 3، بھوک میں اس کا ہر وقت خیال رکھیں۔ نمبر 4، خوشی اور غم میں اس کے شریک رہیں۔ نمبر 5، پڑوسی کے ساتھ سلام، مسکراہٹ اور خیر خواہی کے ساتھ پیش آئیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم دیوار کے اس پار رہنے والے انسان کو نہیں پہچانتے۔ ہماری آواز، ہمارا کچرا، ہماری گاڑی پڑوسی کو تکلیف دے رہی ہوتی ہیں۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم نہ صرف اپنے پڑوسی کو پہچانیں گے بلکہ ان کے حقوق کا بھرپور خیال رکھیں گے، کیونکہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک صرف اخلاق ہی نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہ پڑوسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پڑوسی کے کس قدر حقوق ہیں، پڑوسی کو شریعت میں کتنا بڑا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اور آپ اس عورت کو دیکھیے کہ اس نے 92 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، اس بڑھاپے کے عالم میں، اور اس کا پڑوسی کتنا شاندار اور کتنے بہترین اخلاق کا مالک ہوگا، کیسے اسلام کی تبلیغ اس کے سامنے پیش کر رہا ہوگا، کیا کچھ اس نے اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ یہ بوڑھی عورت اپنی عمر کے آخر حصے میں جا کر اسلام کو قبول کر رہی ہے اور اس کے برتاؤ سے متاثر ہو رہی ہے کہ یہ کتنا اچھا میرا پڑوسی ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا بننے کی ضرورت ہے، اور اتفاق سے اگر ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے تو ہمارے اوپر اور زیادہ اس کے حقوق لازم ہو جاتے ہیں، اور اسلام کو اور اچھے سے پیش کرنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے اسلام کو ان کے سامنے پیش کریں۔ لیکن آج سب سے بڑی کمی ہماری یہی ہے، اپنے گھر کا کچرا اپنی دیوار کے باہر، راستے کے باہر پھینکیں گے، اپنے گھر کی ساری گندگی اپنے گھر کے باہر پھینکیں گے، اور یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ اس راستے پر کوئی غیر مسلم جائے گا، کوئی دوسرا گزرے گا، کیا اس کا بھی میرے اوپر حق ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں پڑوسی کے حقوق کا خیال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں پڑوسی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔